انسانیت میں جعفری صاحب راجہ صاحب ایسے مواقع کم ہیں کہ مجمع مسلمانوں کا تھا، مجمع حاجیوں کا تھا، مجمع صحابیوں کا تھا، مجمع نمازیوں کا تھا. اللہ یا اس کی حجت نے جب اس مجمع سے خطاب کیا تو آیت وہ پڑھی جس میں خطاب کافروں سے تھا. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ حاجی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی. بھائی توجہ چاہتا ہوں. بندہ نمازی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی، بندہ زکاتی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے لمحات آپ کی خدمت میں رہوں گا اس حوالے سے ایسی چیزیں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا، اگر آپ نے پلے باندھ لی تو قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا دے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. خدا کے لیے جاگنا مجمع مسلمانوں کا ہے. یزید اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہلاتا ہے اور وہاں علی کی بیٹی کہہ کیا رہی ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر یہ گمان نہ کرے. آئی توجہ چاہتا ہوں. کافر یہ گمان نہ کرے کیا انما نملی لہم خیرا لانفسہم. ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے، ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے، کافر یہ گمان نہ کرے کہ یہ مہلت ان کے لیے خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. بلکہ علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کہہ رہی ہے ہم نے کافروں کو مہلت دی اس لیے ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لے. خدا کے لیے جاگنا. سوال کرو انصاری، آخر علی کی بیٹی نے لفظ مہلت سے خطاب شروع کیوں کیا؟ میں توجہ چاہتا ہوں. کربلا سے لے کر شام تک ابن سعد بار بار یہی بات دہراتا تھا کہ حسین نے رات کی مہلت مانگی، ہم نے دے دی. بھائی توجہ چاہتا ہوں. رسول کے بیٹے نے رات کی مہلت مانگی، ہم نے دے دی. خدا کے لیے جاگنا. علی کی بیٹی نے یہاں اس تصور کو پاش کیا اور فرمایا سن امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبہ. یاد رکھنا کربلا میں ہم نے رات کی مہلت لی نہیں تھی، تمہیں دی تھی. جو چاہتا ہوں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبہ. ہم نے تمہیں اپنے نانا کی امت سمجھ کر مہلت اس لیے دی تھی. ہو سکتا ہے کسی کی غیرت جاگے، کسی کا ضمیر بیدار ہو اور وہ توبہ کر لے. اور خدا کے لیے جاگنا. جعفری صاحب یہاں علی کی بیٹی نے اپنا اقتدار بھی بتایا کہ ہم بے بس نہیں، ہم مجبور نہ تھے، نہ ہیں لو شئنا لمسختم علی مراکبکم قردۃ وخنازیر. او یزید سن، اگر ہم کربلا میں چاہتے، یہ نہیں کہا میں چاہتی، یہ نہیں کہا میرے بھیا چاہتے، ہم چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاروان کی اگر کنیز بھی چاہتی تو کیا ہوتا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں. اگر ہمارے کافرے کی ایک کنیز بھی چاہتی تو ہو گیا، تو ہوتا کیا؟ لو شئنا لمسختم علی مراکبکم قردۃ وخنازیر. بس صرف ہم ایک آنکھ اٹھا کے تمہاری طرف دیکھتے، پھر گھوڑوں کی پشت پہ تم نہ ہوتے. کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بدر ہوتا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. علی کی بیٹی جب آپ کے پاس یہ سب اختیار تھا تو آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ بھائی توجہ. علی کی بیٹی سمجھنا لکم عذاب الرجعۃ وفی القیامہ. ہم کربلا کے چند لوگوں میں تمہارا انجام نہیں دکھانا چاہتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ رجعت میں اور قیامت میں دشمن حسین کا پتہ چلے کہ حسین کے دشمن کا انجام کیا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون الہی ہے کہ قیامت کے دن ہر گناہگار کو
صفائی کا موقع ملے گا، ہر مجرم کو صفائی کا موقع ملے گا. لیکن جو اہل بیت کا گستاخ ہے، جو آل محمد کا دشمن ہے، جو علی میں شک کرتا ہے، اسے قیامت میں مہلت نہیں ملے گی، صفائی کا موقع نہیں. یاد کرو وہ وقت جب جھوٹا جنازہ علی کے سامنے آیا. خدا کے لیے جا کر یا علی اس کا جنازہ پڑھا دو. مولا علی نے پوچھا کس کا ہے؟ میرا بیٹا ہے. پڑھا دو. نہیں توجہ. پڑھا دو یا علی پڑھا دو. علی نے کوئی بات گنجلک میں نہیں رکھی. فرمایا سن، اگر میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تو قیامت کے دن اولاد آدم کا ہر بچہ اٹھے گا، یہ قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں. تو علی کی بیٹی اسی بات کو دہرا رہی تھی، ہم نے تمہیں اس لیے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، ہم تمہارا تماشا چند لوگوں میں نہیں، بلکہ ہم دشمن حسین کا انجام آدم سے لے کر قیامت تک، جب سارے نبی ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، پوری دنیا کے سامنے ہم فیصلہ سنائیں گے کہ دشمن حسین کا انجام کیا ہوتا ہے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. اے توجہ، اے انتہائی توجہ. یا علی کی بیٹی نے حاجیوں کو کافر کہا. اچھا کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو جائے، بھئی چلو وہ تو یزیدی تھے اس لیے کہہ دیا، میں پیور نمازیوں کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں، میں پیور حاجیوں کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. یاد کرو غدیر کو، یا ایوہ الرسول بلغ. جابر صاحب میرے زندگی کا 32 سال ہو گئے ممبر کی نوکری میں نے آج تک لفظ بلغ کا ترجمہ پہنچا دے نہیں کیا. وجہ پوچھو کیوں؟ کہ عربی کا ترجمہ اگر عربی میں کرو تو لطف اور ہوتا ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب تبلیغ کیجئے. ممبر والوں سے ہمیشہ محراب والوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ نہیں کرتے. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تبلیغ ہوتی کیا ہے؟ اے خدا کے لیے یا ایوہ الرسول بلغ، اے حبیب، اے میرے رسول تبلیغ کیجئے. کس بات کی؟ ما انزل الیک من ربک، اس بات کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اس وقت نازل کی گئی جب جبریل بھی خلق نہیں ہوا تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، جب جبریل بھی خلق، انزلہ ماضی مجہول ہے، یعنی اتنی پرانی بات جب یہ جلی تھا یہ نبی تھا اور کوئی شے نہیں تھی، اس بات کو پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور حبیب سن، اگر آپ نے علی کی ولایت عملاً نہ پہنچائی تو تم نے میری رسالت کو کوئی کام نہیں کیا. بھائی انتہائی توجہ چلے. واللہ یعصمک من الناس. جابر صاحب میں نے بڑا سوچا کہ عجیب منظر ہے، جب سارے ابو دشمن زندہ تھے تو خدا نے کوئی ضمانت نہیں دی. ابو سفیان تھا ضمانت نہیں دی، ابو جہل تھا ضمانت نہیں دی، ابو لہب تھا ضمانت نہیں دی. اب سارے اپنے انجام کو پہنچ چکے اور آج ضمانت کیوں دے رہا؟ واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ارے بھائی غدیر میں کافر کہاں تھے؟ بھائی توجہ چاہتا، بھائی غدیر میں کافر کہاں تھے؟ تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ جب بھی کوئی کتنا حاجی نمازی بنتا پھرے علی کی ولایت سن کے پریشان ہو جائے، ہمارے قانون میں وہ کافر ہو جاتا ہے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں، انتہائی توجہ چاہتا ہوں. میں غدیر نہیں سنانا چاہتا، میرا نتیجہ جیسا خدا چاہتا تھا نبی نے ویسا اعلان. کبھی زندگی نے موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں 1400 سال تاریخ ایک طرف ہوگی اور غدیر کا مزاج ایک طرف ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، انتہائی توجہ. نبی نے ویسا اعلان کیا جیسا جلی چاہتا تھا. توجہ، جیسا جلی
جو ہی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا 9 بندے مجمع سے الگ ہو گئے. بھائی توجہ 9 بندے مجمع سے کہاں گئے؟ گئے کہیں نہیں، پیچھے بیٹھ گئے مجمع سے الگ. میں نے اس لیے اپنی مجلس کی ابتدا میں کہا تھا کہ مجمع سے الگ بیٹھنے کا رواج مدین سے شروع ہوا تھا. میں خدا کی جب پیچھے بیٹھ کے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگے. زمین پر انگلی سے علم نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ انسان زمین پر انگلی سے بخاری صاحب لکیریں کب اور کیوں پھینکتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو. آپ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو پورا ہوتا نظر نہ آئے اور بس بھی نہ چلتا ہو، اس وقت انسان انتہائی مایوسی کے عالم میں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے لکیریں کھینچتا ہے. 9 بندوں کا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنا تھا کہ جبریل آیت لے کے آگے الیوم کیا آگے کیا ہے؟ الیوم کے آگے کیا ہے؟ نا یہ آیت قبل اس ہے. جب سے یہی ظلم ہوا منبر پہ کہ قرآن کی آیتوں کو آدھا پڑھا گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. حبیب وہ دیکھ آج کافر، وہ دیکھ 9 بندوں کی طرف اشارہ کر کے جبریل کہہ رہا تھا حبیب وہ دیکھ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. بھائی وہ تو حاجی صاحب ہیں، وہ تو نمازی صاحب ہیں، وہ تو زکاتی صاحب ہیں، پورا گھر خالی کر چکے ہیں. قرآن کی عزت کی قسم اللہ نے کہا کوئی بھی بندہ پھرے لیکن علی کی ولایت کا سن کے پریشان ہو جائے ہمارے قانون میں کافر ہے. آج کافر تیرے دین سے بولو مایوس ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم. ہوتے رہے کافر مایوس، ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. بڑی توجہ چاہتے ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر نعمتوں کو تمام کر. ورزیت لکم الاسلام دینا، اور ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اسلام بھی دین بن گیا. میری سمجھ نہیں آتی جب تک اسلام میں علی نہ ہو، جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. میرا سوال ہے اپنے بے شک مختصر لیکن چنے ہوئے لوگوں سے کہ نبی کے بعد اختلاف مولا پہ ہوا یا خلافت پہ؟ بولو خلافت. مولا پہ اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ اگر مولا پہ اختلاف ہوتا تو طارق جمیل صاحب یہ کہتے نظر نہ آتے کہ آج کے بعد ہمیں حضرت علی نے مولا علی کہنا چاہیے. ان کا اعتراف بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں حضرت ہیں، مولا کوئی نہیں ہے. بھائی سلوات پڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہیے، بھائی سوال کرو مجھ سے. اگر نبی یہ اعلان کر دیتے کہ آج کے بعد جس کا میں نبی علی اس کا خلیفہ، تو اس کے بعد جھگڑے ختم ہو جاتا. سوال کرو پھر نبی نے مولا کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ سورہ محمد، سورہ قرآن کا سورہ 47واں سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 11. اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. حبیب امت سے کہہ دے میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. جاگنا جاگنا جاگنا. دیکھیں دیواروں پہ کافر لکھنا اور بات ہوتا ہے، قرآن سے کسی کو کافر ثابت کرنا اور بات ہوتا ہے. بے خدا کرے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. حبیب امت سے کہہ دے میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. حبیب امت کو بتا دے کافر ہوتا وہ ہے جس کو کوئی مولا ہی نہ ہو. اوئے ہوئے 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 بھائی توجہ چل رہا. کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. آج کے بعد دیوار پہ جب لکھا دیکھنا کافر کافر شیعہ کافر، کاٹ کے شیعہ لکھنا کافر کافر، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر. القرآن سلوات پڑھو بلند آواز سے. نہیں توجہ چاہتا. نبی نے اعلان کیا
ایک حاجی صاحب آگے بڑھے. ایک حاجی صاحب, میں بار بار ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو عقل مند بنانا, ہوشیار نہ بنانا. ہوشیاری کا سبق شام سے شروع ہوا تھا. توجہ چاہتا ہوں, ہوشیار چالاکی ہوتی ہے. حاجی صاحب نے ہوشیاری کی کہ یا رسول اللہ, علی کی ولایت کا اعلان آپ نے خود کیا, یہ اس کی مرضی. آپ نے خود کیا. میرے نبی نے کہا کیا بکواس کرتا ہے, میں خود سے کبھی بولا ہوں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں, ہوشیاری دیکھ رہا, ہوشیاری. اچھا اگر اس کا حکم ہے تو اسے کہے عذاب بھیجے. ہوشیاری چالاکی یہ تھی کہ خدا وعدہ کر چکا کہ جب تک تو امت میں موجود ہے عذاب نہیں بھیجوں گا. تو اللہ کو اللہ ماننے کا ہو جب تک وہ اپنی قدرت نہ دکھائے. جواب آیا سأل سائل بعذاب واقع. حبیب, بندے نے سوال کیا فوری عذاب کا. اس میں چلاکی تھی, ہوشیاری تھی. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. میں نے وعدہ کیا ہے جب تک تو امت میں عذاب نہیں بھیجوں گا. میں امت کے لیے وعدہ کیا ہے, میں نے کافروں کے لیے تو کوئی وعدہ نہیں کیا. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. یا امتی کو, حاجی صاحب کو قرآن نے کافر ڈکلیئر کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی کتنی نمازیں پڑھتا ہے, دل میں علی کی دشمنی ہو تو ہمارے قانون میں کافر رہتا ہے. ہونا کے لیے جاگنا. دشمنی علی ہو تو بندہ حج پڑھ کے بھی, نمازیں پڑھ کے بھی, نمازوں پہ گھمنڈ نہ کرنا. وہ 6 لاکھ کا نمازی ہے ابلیس. کتنے؟ 2 رکعت نماز 6000 سال میں اس نے پڑھی. فرشتے بھی دم ہو گئے, لیکن حجت کی دشمنی تھی. میں خدا کے لیے جاگنا. حجت کا دشمن آدم اللہ کی سب سے چھوٹی حجت کا نام ہے. اور جاوید صاحب, جب میں ذاکروں اور خطبہ سے یہ سنتا ہوں نا کہ جس نے علی کو مانا وہ سلمان بن گیا, اور جس نے انکار کیا وہ شیطان بن گیا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. پوچھو کیوں؟ آدم سب سے چھوٹی حجت ہے اور شیطان سب سے چھوٹی حجت کے سزا کا نام ہے. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرو. یعنی جو آدم کا انکار کرے وہ تو شیطان ہوتا ہے, جو علی کا انکار کرے پتہ نہیں کیا ہوگا. سلوات پڑھو بلند آواز سے. ہاں, یہ شیطان تو اللہ کی سب سے چھوٹی حجت کی سزا کا نام. نکل جا. اچھا میرا سوال ہے کہ اللہ میاں کی جنت چھوٹی ہو جاتی اگر کسی کونے میں اسے زندان بنا کے بند کر دیتا؟ آپ تو مجھے نہیں فرمایا. اگر شیطان کو جنت کے کسی کونے میں ایک زندان بنا کے بند کر دیتا تو جنت چھوٹی ہو جاتی نہیں؟ اچھا اس کی قدرت میں فرق ہوتا نہیں. پروردگار کیوں کر رہا کا قانون بنا رہا ہوں. میں توجہ چاہتا, میں اسے نکال کے قانون بنا رہا ہوں. کل کو بڑے بڑے حاجی نمازی کہیں گے ہمیں بھی کہا تھا جنت میں جائے گا, ہمیں بھی کہا تھا جنت میں جائے گا, ہمیں بھی کہا تھا جنت میں جائے گا. میں آدم کے دشمن کو جنت سے نکال کر قانون بنا رہا ہوں کہ آدم جیسی چھوٹی حجت کا دشمن جب جنت میں نہیں رہ سکتا, علی کا دشمن جا کیسے سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, توجہ. اب دشمن ہے علی, دشمن ہے ولایت, کافر. دشمن ہے ولایت, قرآن کہہ رہا ہے کافر, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. جس کو جھگڑے ہیں خدا سے جھگڑے, جس کو لڑنا ہے قرآن سے لڑے. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کافر ہے وہ, اور یہاں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے بلا یحسبن الذین کفروا. دشمن حسین بھی کافر. جملہ میرے ذہن میں اتر ہے. 8 ذی الحج کو جب مولا حسین علیہ السلام حج کا احرام چھوڑ کر عمرے میں بدل کر کعبہ سے نکل رہے تھے
تو لوگوں میں چیمے گوئیاں کہ فرزند رسول حج کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، میری کائنات قربان ہو ام البنین کے بیٹے کی جوتی پر، آپ جلدی سے کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور چھت پہ چڑھ کے 2 جملے کہے، سارا خطبہ کرنا نہیں، وہ کبھی موقع ہوا توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، ہم اس پروردگار کا جس نے اس گھر کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، ہم اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. الذی کان فی الامس بیتا فاصبح قبلۃ، وہ گھر جو علی کے آنے سے پہلے کوٹھا تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں خدا کے لیے چاہتا ہوں، وہ گھر جو علی کے کعبہ میں قدم رکھنے سے پہلے کوٹھا تھا، فاصبح قبلۃ، حسین کے بابا کے قدموں کی برکت ہے کہ آج قبلہ بن گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، سامنے کون کھڑے؟ حاجی. سامنے کون کھڑے؟ خالی حاجی نہ، حج کی وردی میں. آپ توجہ نہیں فرمانے، حج کی وردی یونیفارم پہنے ہوئے حاجی صاحب. اور عباس کا خطاب، ایتھا الکفرۃ الفجرہ. عباس کہہ رہے ہیں او کافرو، خدا کے لیے جاگو، او فاجرو. عباس نے آج سے حج کو یہ کعبہ میں فیصلہ کر دیا تھا کہ کوئی حج کا لباس پہن کے بھی کھڑا ہو اور دل میں حسین کی یہ دعوت ہو تو کافر ہوتا ہے. میں مجھے چاہتا ہوں کافر یہ چاہو تو میں 2 جملے بی بی کے سنا دوں، علم کے، بی بی کے علم کے جملے. لوگوں کو تو علی کا علم ختم نہیں ہوتا. جب صاحب مجھے حسین کی ماں کی عزت کی قسم، کاش ممبر پہ علی کی بیٹیوں کا علم بتایا جاتا تو دنیا کو پتہ چلتا کہ جس کی گود میں پلنے والی بیٹی یہ ہے وہ علی کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، کھڑی ہے دربار میں. دیکھیں میرا حق کے سامنے بولنا آسان ہے اور مقدرہ عصمت کا یزید جیسے حرامی کے سامنے بولنا مذاق ہے. توجہ چاہتا ہوں، حالت کیا ہے سامنے بھائیوں کے سامنے تو کنبہ اسیر اور مزاج دیکھو الحمدللہ عدد الرمل والحساب. پروردگار میں زینب اس حال میں بھی تیرا اتنا شکر ادا کرتی ہوں جتنے تیری کائنات میں ریت کے ذرات. اللہ اکبر. میں تو جو چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی بیٹی بتانا چاہ رہی ہے کہ تم میرے بابا کے علم کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں پوری کائنات میں ریت کے ذرات کتنے، رمل کنکنوں کی تعداد کتنی. وَوَزَنَتِ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى. پروردگار تیری اتنی حمد جتنا تیرے عرش سے لے کر تحت و سرا تک تیری پوری کائنات کا وزن میں تیرا اتنا حمد کرتی ہوں. بھائی توجہ، یہ حمد کر کے علی کی بیٹی فرما رہی ہے توجہ. العجب کل العجب والحیرہ کل الحیرہ علی تفخر آل الشیطان علی آل اللہ. پروردگار تو بے نیاز جو ہوا، توجہ، تو بے نیاز جو ہوا تیرے اپنے فیصلے. یہ دن بھی آنا تھا کہ شیطان کی اولاد منبر پر اور تیری اولاد زمین پر. آل زمین پر، آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتا، آل الشجر درخت سے رجسا بلا فصل نکلنے والی کوپل کو آل کہتے ہیں. اور علی کی بیٹی یزید کے دربار میں اپنا شجرہ بتا رہی ہے، یزید تم نسل شیطان ہو، ہم اللہ سے نکلا ہوا نور. تم نسل شیطان، ہم اللہ کے نکلا ہوا نور. جملہ سنی کا فرمایا، یا یزید سمے الہ خلاوفت اسلاب. میرے بھائی کے قتل کا جشن منانے والے، تجھ میں ہمت ہے تو بھرے دربار میں اپنی 3 نسلیں بتا. تیرا باپ کون ہے؟
نہیں توجہ بھائی نہیں توجہ. تیری جرت ہے بتا تیرا باپ کون ہے, تیرا دادا کون ہے, تیرا پردادا کون ہے. اس سے آگے نہیں پوچھتی. وَأُسَمِّي مِنْ أَبِي تُرَابٍ إِلَىٰ آدَمَ, مجھ سے پوچھ علی سے لے کر آدم تک میں پوری نسل بتاؤں کہ ہم کون ہیں. بے توجہ. جابری صاحب اس مزاج کی گفتگو اس ملکہ سے پہلے 2 علیوں نے کی ہے. اس مزاج کی گفتگو بی بی سے پہلے 2 بڑے علی کو کسی نے دھمکی آمیز خط لکھا. نہیں توجہ فرمایا. بڑے علی کو کسی نے دھمکی آمیز خط لکھا. میں تاریخ کامل سے پڑھ رہا ہوں, اہل سنت بھائیوں کی تاریخ سے. علی مولا نے اسے جواب میں لکھا, اللہ کی شان, علی کو موت کی دھمکی وہ دیتا ہے جس کے عرب میں 8 بندوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ کی شان, علی کو موت کی دھمکی وہ دیتا ہے جس کے عرب میں 8 بندوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا. وہ کہتے میرا بچہ ہے, وہ کہتے میرا. علی کا جملہ سے آگے بڑھا اور مولانا فرماتے ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں بھی اپنے باپ کی خبر نہیں ہے. بھائی توجہ چاہو, بھائی توجہ چاہو, یہ بڑے علی کی بات. کربلا کا علی جو صورت میں محمد تھا, نام میں علی تھا, اسے مولا حسین نے 9 محرم کو کہا میرے فرزند آپ میں 2 عظمتیں ہیں, نام میں محمد ہے, نام میں علی ہے, صورت میں محمد ہے. میں چاہتا ہوں سامنے تیرے نانا کی امت ہے, محمد بن کے اتمام حجت کر. میں توجہ چاہتا ہوں محمد بن کے اتمام. زندگی میں کبھی موقع ملا تو یہ گفتگو سناؤں گا. کیا کہا تھا شہزادہ نے سکا, سامنے جتنے تھے لاکھوں تھے کہ ہزاروں. شہزادہ نے ایک جملہ کہا تھا, میں کیف صدر لآل محمد بصیرۃ امن ہی دان دار ابیہ کثیرۃ. تم لوگ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرو, وہ بندہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرے. کون سا امن ہی دان دار ابیہ کثیرۃ, جس کے باپ کے گھر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہوں, اتنی چھوٹی ہوں, اتنی چھوٹی ہوں, اتنی چھوٹی ہوں کہ آنے جانے والے کے لیے رکاوٹ ہی نہ ہو. وہ علی کو کیوں مانے گا. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے, بھائی توجہ چاہتا ہوں. علی مولا نے خط میں لکھا, شہزادہ علی اکبر نے مصلحت اور انداز سے بلاغت میں بولا, ملکہ شام کی جرت کو تو دیکھ, سامنے کہنے جرت ہے تو بتا تیرا باپ کون ہے. مصلحت نہیں کی, علی کی بیٹی کہتے ہی اسے ہے جو مسئلت نہ کرے. شبنت طلقہ, وہ ہماری چھوڑی ہوئی آزاد عورت کے بچے. توجہ, قبلہ بدقسمتی ہے ہمارے علماء نے ایک دین کو پڑھا ہی نہیں, اس کو بھی صحابی مان لیا جن کو نبی نے طلقہ کہا تھا. یعنی وہ لوگ جن کو نبی کی ملکیت ہوئی چاہتے تو غلام بناتے, مردوں کو غلام, عورتوں کو لونڈیاں. نبی نے کہا نہیں, چلو جاؤ, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. یعنی گویا نبی نے فیصلہ کیا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں غلام بنایا جائے, تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں غلام بنایا جائے. کتنی افسوس کی بات ہے جنہیں محمد نے غلام بنانا گوارا نہیں کیا, مسلمان تو نے اسے امام بنا لیا. چلو آپ پڑھو بلند آواز سے. تو میں ختم کر دیتا ہوں, ایک بلند آواز سے سب پڑھا. جعفری صاحب جب علی کی بیٹی نے کہا نا یزید بتا تیرا باپ کون ہے, میری روح دربار میں موجود تھی. سوال ایک یزید سے تھا لیکن دربار کے ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپا لیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپا لیا تھا. میں نے ایک ایک کا کنڈا ہلا کے پوچھا تو کیوں چھپ رہا ہے, تو کیوں چھپ رہا ہے. اس نے کہا انصاری علی کی بیٹی شجرے کھنگار رہی ہے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. سلامت رہو, بے توجہ سے. اللہ تیور بدر
بیٹی نے اور چیلنج کیا، یا یزید وسع سعیک، سن جتنی کوشش کر سکتا ہے نا جا کر، خود جہدہ، جتنی طاقت لگا سکتا ہے جا لگا، واللہ لا تمحو ذکرنا، میں علی کی بیٹی تجھے چیلنج کر رہی ہوں، تو میرے بھائی کا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آدمی عزدار بیٹھے ہوں، صبر کا مہینہ ہے، کیوں نہیں مٹا سکے؟ جواب بھی سنیں، لأنی احجت اخی فی قلوب المؤمنین، علی کی بیٹی کہتی ہے میں زینب نے ہر مومن کے دل میں اپنے حسین کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا میرے عزیزان گرامی، جس کے دل میں حسین کے قتل کی حرارت موجود ہے اسے سجدے میں سر رکھ کے شکر پڑھنا چاہیے شام کی ملکہ کا، کہ وہ کہتی میں نے اس دل میں حسین کو زندہ کیا۔ خدا کی عظمت کی قسم، علی کی بیٹی کا یہ کہنا تھا بقا کل عدو و صدیق، دوست دشمن رونے لگے، جب رونے کی صدائیں علی کی بیٹی کے کانوں تک آئی نا، پھنڈی آ بھری اور بھر کے کہا شام والو، دل تھا کہ خطبے کی چوٹ سے آسمان کو گرا دو۔ بھائی ماتمی ازدہار بیٹھو، دل تھا کہ خطبے کی چوٹ سے زمین کو ریزہ ریزہ کر دو، لیکن مجبوری یہ ہے ان العیون ابرا، میری آنکھیں حسین کو رونے کے لیے ترس گئی ہے، والصدور حرا، میرا جگر کباب ہو گیا ہے، سال ہو گیا میں حسین کو رو نہیں سکی۔ خدا کے لیے اور شرم نہ کیا کرو عزیزان گرامی، کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا رونے کا طریقہ کیا ہے؟ شرم نہ کرنا، مولا رونے کا طریقہ کیا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں آنسو جو آنکھ میں تیر کے رک جائے، مومن کا جو رخسار تک آئے، صالحین کا جو داڑھی تک آئے، انبیاء کا جو سینے تک آئے، ہمارے محمد کا سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آنسوؤں کے ساتھ آواز بھی بلند ہو، تو سجاد رو کے کہتے ہیں یہ رونا میری دادی زہرا کا۔ رکمن اللہ، شرم نہ کیا کرو، شرم نہ کیا کرو، خدا تجھے سے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ عزت زہرا کی قسم، چھٹے مولا کی بارگاہ میں مجلس حسین ہو رہی ہے، امام کا صحابی ابو بصیر ہاتھ میں رومال رکھ کے رو رہا ہے، امام کی نگاہ پڑی، کھڑے ہو کر کہا یبن السبیل لم لا تبکی الی جدی الحسین، ابو بصیر تجھے میرے غریب دادا پہ رونا نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَشَفُ، میرے غریب دادا کو مسلمانوں نے ایسے ذبح کیا جیسے کوئی جانور کو ذبح نہیں کرتا۔ ابو بصیر نے ہاتھ بڑھایا، مولا دیکھو نا اتنا رویا ہوں، میرا رومال آنسوں سے تر ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہ رو، مولا کیسے رو؟ رو کر کہتے ہیں ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا، اجرو کمن اللہ، بسم اللہ بسم اللہ، شرم نہ کرنا، ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے۔ ابو بصیر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرزند زہرا تیری دادی کیسے روتی ہے؟ امام کہتے ہیں میری دادی کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باؤں کو بڑھا کے کہتی ہے واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ اچھانا، ہائے میرے پیاسے بیٹا، ہائے میرے مسافر بیٹا، ہائے میرے حسین۔ اجرکم اللہ، آج کا رونا اسی کا جو آج ہے، کل ہوئی روئے گا جو کل ہوگا۔ خدا سلامت رکھے حسین کے عزاداروں کو، کبھی بھی شرم آ کے روئے نہ کرو۔ چوتھے امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں میرے بابا پر ہمسایوں کی طرح نہ رویا کرو۔ آپ نے توجہ نہیں کی، کبھی غور کیا کیوں کہا تھا؟ کیوں نہیں کہا ایسے رو جیسے باپ کی لاش پہ بیٹا روتا ہے؟ نہ، بھائی کی لاش پہ بھائی روتا ہے؟ نہ، فرمایا ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ امام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماں جب بیٹے کی لاش پہ روتی ہے تو بے بس ہو کے روتی ہے، لاچار ہو کے روتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے غریب دادا پہ ایسا رویا کرو کہ دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے اس کا اپنا کوئی نقصان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی میری مجلس، بانی مجلس کی خواہش ہے، ویسے بھی آج 9 سفر کا دن تھا۔ ایک روایت کے مطابق
حسین کی اس مظلوم بیٹی کا دن ہے جس کا سن چھوٹا مصیبتیں ڈھیر. شرم نہ کیا کرو خدا کے لیے. کبھی غور سے سوچا کرو, کبھی غور سے محسوس کیا کرو. ہر بات بیان نہیں ہوتی, کچھ باتوں کو محسوس کیا جاتا ہے. 3.5 سال کی بچی اور شمر کے تماچے. قبلہ دوپہر کا وقت ہے, امام سجاد کے سامنے امام باقر کی والدہ نے کھانا رکھا, پانی رکھا. چوتھے مولا کی نگاہ پڑی, آنسوؤں سے آنکھیں تر ہو گئی. امام باقر دونوں ہاتھ بابا کے قدم پہ رکھ کے کہا, گفت باقر باپ پیدر, بابا خلہ تورا ندیدم, بابا مدت ہو گئی ہے میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. آپ نوشی میں خوری, بس چشم دردو دیدم. بابا پانی پیتا ہے خون روتا ہے, کھانا کھاتا ہے خون روتا ہے. بابا مجھے بتا تیرے رونے کا سبب کیا؟ جواب سنے گے, گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر, تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدم. سجاد تڑپ کے کہتے ہیں باقر میرے زخم نہ دکھا, باقر مجھے میری غربت یاد نہ دلا. کجا میری بہن سکینہ, کجا شیمر کمینہ. اجر و کمل اللہ. ختم ہو گئی میری مجلس, سوائے غم حسین کے مالا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. سال برابر باپ کا انتظار کرتی رہی, بابا نہیں ملا. میں نے سال کہا. علامہ مجلسی نے آل محمد کی قید کے بارے میں مختلف روایات کو جب جمع کیا نا, کہ فلاں نے کہا 18 دن, 6 مہینے, سال, قلم توڑ دیا علامہ مجلسی نے. وہ فرماتے ہیں میں میعاد نہیں لکھتا, میں بات سمجھاتا ہوں. چاہے زندان میں ایک لحظہ ہو, قید ہونے والی تھی محمد کی بیٹی. بھائی شرم نہ کرو, قید ہونے والی تھی محمد کی بیٹی. وہ فرماتے ہیں یہی تصور رونے کے لیے کافی ہے. کجا زہرا کی بیٹی, کجا شام کا زندان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سال بابا کے انتظار میں رہی, بابا نہیں ملا. 8 یا 9 سفر کو بیٹھی ہے دھوپ میں, اپنے آپ سے کہتی ہے سکینہ آج اللہ کو وہ واسطہ دے کہ جسے وہ رد نہ کرے. اپنے آپ کو کہہ کر دامن کو بڑھایا, الہی بحق جدتی فاطمہ المظلومہ. میں نے کہہ دیا تو نے ہے کر دی. سکینہ اپنا دانے میں آواز پھیلا کے کہتی پروردگار تجھے میری مظلومہ دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ, آرینی ابھی مجھے ایک مرتبہ بابا دکھا. یہ کہہ کے سکینہ زمین پہ سو گئی, کافی دیر سوئی رہی. اچانک بابا بابا کہہ کے اٹھی. شام کی ملکہ نے پوچھا سکینہ خیریت تو ہے, کوئی خواب دیکھا ہے؟ اما نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, زندان میں میرا بابا آیا ہوا تھا. اما مجھے بابا کے پاس جانا ہے. خدا کی عظمت کی قسم سوچ سکتے تو سوچنا, جب سکینہ نے کہا ہوگا کہ میں نے ابھی دیکھا میرا بابا زندان میں تھا, تو آل محمد کے بچوں کی کیا حالت ہوگی, آل محمد کی مسورات کی کیا حالت ہوگی. ہر بی بی کے منہ سے بیان بلند تھا, واہ عباسا, واہ حسینہ, واہ اکبرہ. رونے کی آواز سجاد کے کانوں تک پہنچی. سجاد قریب ہے. سکینہ جی میرے بھیا. سکینہ بابا تو یہاں نہیں ہے. رو کر کے دیے بابا سجاد اگر مجھے بابا نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. ادھر حالت کیا ہے, حسین کا سر یزید کے محل میں ہے. جو ہی سکینہ کی آواز بلند ہوتی ہے, سر زمین سے پرواز کرتا ہے, چھت کے پاس لگ جاتا ہے, اور زندان کی طرف منہ کر کے پوچھتا ہے زینب میری سکینہ کو کس نے رلا دیا؟ اجر کمل اللہ. زینب میری سکینہ کو کس نے رلا دیا؟ سجاد میری سکینہ کو کس نے رلا دیا؟ تارے غلام ہے اس کمینے کا, وہ کہتا میں نے یہ منظر دیکھا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, بے ساختہ میری چیخ نکلی. اچانک یہ کمینہ بیدار ہو کے پوچھتا ہے یہ سر کیوں بلند ہے؟ اس نے کہا تو نہیں سمجھتا, شاید زندان میں اس کی بیٹی سے بلا رہی ہے. یہ بار بار کہتے ہیں زینب میری سکینہ کو کس نے رلا دیا؟ سر لیا لے کے چلا, اور ماتمی عزادارو مرنا
ادھر سے سر چلا، ادھر سکینہ دروازے کی طرف دوڑی، سجاد مجھے بابا کی خوشبو آ رہی، سجاد ذرا باہر جانا، میرا بابا آ گیا۔ بس عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، ادھر تک قربا ہوا، سامنے تخت، تخت کے اوپر رومال، رومال کے نیچے سر لے کر امام سجاد اندر داخل ہو، بابا بابا کہہ کے سکینہ آگے بڑھی، ماتم کا جملہ ہے، ایک مرتبہ سجاد کی طرف دیکھ کے کہا سجاد جی سکینہ، جب میرے بابا سفر سے تھک کے آتے تھے میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، میرے بابا کی تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، سجاد میں سال کی تھکی ہوئی ہوں، سجاد شمر کے تماچوں نے مجھے تھکا دیا ہے، سجاد شام کی گرمی نے مجھے تھکا دیا ہے، سجاد میں زمین پہ سوتی ہوں، میرے بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ دے، اور آدمی حضرت ڈالو، شام کا زندان، سکینہ سو گئی، سجاد نے سر اٹھایا، سکینہ کے سینے پہ رکھا، ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے سکینہ نے باپ کے بالوں میں یوں ڈال کے کہا یا ابتا من قطع ولیدک، بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹ دیا، بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹ دیا، من خضب لحیتک، بابا تیری داڑھی کو خضاب کس نے کر دیا، یا ابتا من ایتمنی، بابا سکینہ کو اس حال میں یتیم کس نے بنا دیا۔ بس عزیزان گرامی، یہ کہہ کے سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا بابا تیری قسم سال ہو گیا ہے تو مجھے آج ملا ہے، تجھے ماں کا واسطہ مجھے جہاں چھوڑ کے نہ جا،